عالم برزخ سے مسلم کا دوسرا خط۔ بابر، السلام علیکم۔ باہر کیف میرے مل جانے کی اطلاع پر پورے خاندان سے مبارک سلامت کے پیغامات کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس خوشی میں ایک پرتکلف عشائے کا بھی بندوبست کیا گیا، جس میں خاندان کے قریبی افراد اور بالخصوص ہمسائے میں رہنے والی آسما خالہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ یہ وہی آسما خالہ تھیں جو میرے تمام ادوار کی چشم دید گواہ ہیں، جن سے میرا ناطہ تا دم مرگ جڑا رہا۔ والدہ کے میکے سے اور والد کے بہن بھائیوں کی طرف سے مجھے اور میرے حقیقی والدین کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، رسماً جوڑے اور تحفے تحائف سے نوازا گیا۔ یوں یہ محفل رات گئے تک سجی رہی۔ ہر ایک خوش تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ مدتوں بعد بچھڑی اولاد کا اس طرح مل جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی اپنے معمول پر آنے لگی۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے بہن بھائیوں میں گھل مل نہ پاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ میری 8 برس کی جدائی تھی، یا پھر میری محرومی۔ میں اس ایک کمرے نما فلیٹ کے ایک کونے میں ڈرا سہما بیٹھا رہتا، نہ ہی ٹھیک سے بول پاتا تھا، نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار کر پاتا۔ گھر کا کوئی فرد مجھ سے کام کہتا تو میں کر دیتا، اور پھر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا۔ ڈر اور خوف جو میرے مزاج کا حصہ بن چکا تھا، وہ مجھے ہر وقت کسی اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا رکھتا۔ والد صاحب صبح کام پر چلے جاتے اور بہن بھائی اسکول، اور میں گھر کے ایک کونے میں اجنبی کی طرح بیٹھا رہتا، کسی حکم کی بجاوری کے انتظار میں۔ ابھی مجھے آئے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ بھی نہ گزرا ہوگا، مجھے اپنے بہن بھائیوں کے رویوں میں تبدیلی کا شدت سے احساس ہونے لگا، اور یہی تبدیلی والدین کے رویوں میں بھی صاف نظر آنے لگی۔ یہ سلسلہ بہن بھائیوں کی چیمے گوئیوں سے شروع ہوتا ہوا اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہوا، اور پھر طنزیہ جملوں، اور یہاں تک کہ میرا وجود والد صاحب کے لیے ناپسندیدگی تک جا پہنچا۔ جو معاملات دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ نہ تھے، جس کا احساس مجھے ہونے لگا، اور یہی احساس میری کمتری اور میری محرومی کا سبب بنا۔ بابر اب رشتے کی جنگ ختم اور اولاد کا وجود بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے ایک بڑے بھائی اور 5 بہنوں اور والد والدہ پہ مشتمل گھرانہ تھا۔ دھیرے دھیرے میری حیثیت اس گھر میں ایک ملازم کی سی رہ گئی تھی، مگر میں اس پر بھی خوش تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر باہر کے تمام کام بشمول پانی بھرنا وغیرہ اب میری ذمہ داری تھی، اور یہی میری دن بھر کی مصروفیات تھیں۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف دسترخوان سے علیحدہ کر دیا گیا، بلکہ میرے کھانے پینے کے برتن بھی الگ کر دیے گئے۔ اب مجھے کھانا انہی برتن میں دیا جاتا جو میرے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، اور کھانا بھی مجھے اس وقت دیا جاتا تھا جب گھر کے تمام لوگ کھا کر فارغ ہو جاتے، اور اکثر انہی کا بچا کچا کھانا میری پلیٹ میں ڈال کر دے دیا جاتا۔ مزید مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھ سے زیادہ رزق کی قدر کون جان سکتا ہے؟ میں 8 برس کی عمر میں متعدد بار فاقہ کشی کی بدترین حالت سے گزرا، لہٰذا جو بھی ملتا صبر شکر سے کھا لیتا۔ بابر، میں تم کو کیا بتاؤں کہ اب میں خوابوں کے تاج محل کو ریزہ ریزہ اور خیالوں کی بہشت کو درہم برہم ہوتے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ پر اس کا اثر جس درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، کیونکہ میں اس سے بھی بڑے بڑے مصائب و مشکلات سے گزر کر یہاں پہنچا تھا۔ میں اس عمر میں ہی زندگی کی ان حقیقتوں سے آشنا ہو چکا تھا جس عمر میں بچے والدین کی آغوش میں پروان پاتے ہیں۔ شاہانی بلڈنگ کا یہ فلیٹ جو 3ری منزل پر ایک کمرے پر مشتمل تھا، مگر کافی کشادہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھانا پکانے کا بندوبست تھا، جسے باورچی خانہ کہہ لیجیے۔ دائیں بائیں 4 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک بالکنی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کے 2 مٹی کے مٹکے گھڑوچی پہ رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی کچھ لکڑیاں اور کوئلے کی بوریاں رکھی ہوتی تھیں جن کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور انہی کوئلے کی بوری کے ساتھ میرے لیے جگہ متعین کی گئی تھی جہاں میں کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتا۔ رات کو سونے کے لیے مجھے ایک عدد سیاہ کمبل فراہم کر دیا گیا تھا جسے میں حسب ضرورت بچھا لیتا اور باقی اوڑھ لیتا تھا، اور ساتھ رکھی ہوئی ایک پلیٹ اور ڈونگا میرا کل اثاثہ تھا۔ بابر زندگی میں ہمیں بعض اوقات یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر جسمانی تشدد کا بھی آغاز ہو چکا تھا، جس کا تذکرہ اگلے خط میں کروں گا۔ السلام مسلم۔